مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. عزیزان گرامی، یہ رحمت جو رحمت الہی ہے، جو محمد مصطفیٰ محمد عربی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کی خوشیوں میں خوش ہوں، نبی کی سنت پر قدم رکھتے ہوئے نبی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ کہ نبی کی سنت پر چلنے کے ساتھ ساتھ نبی کی مکمل اطاعت، پیروی، نقش قدم پہ چلنا، ہم جہد ہونا، ہم صدا ہونا، ہم قدم ہونا. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ نبی کے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننے چاہتے ہو، فاتبعونی یعنی مجھ رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اتباع میری ہوگی، توجہ فرمائیے گا، یعنی دعوی حب الہی، توجہ فرمائیے گا، دعوی حب الہی بغیر اتباع رسول کے پورا ہو ہی نہیں سکتا. حب الہی کے دعویٰ بہت سے لوگوں نے کیا ہے. یہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے. سورہ جمعہ میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ اگر اللہ کی چہیتی قوم اچھے بندے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن پھر اللہ نے کہا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دل میں محبت دنیا رکھتے ہیں. تو رسول اللہ کے انتظار کرنے والوں میں یہودی بھی شامل تھے، لیکن جب رسول اللہ آ گئے، نشانیاں پوری ہو گئی، تو یہ لوگ مخالف بن کر آج تک امت مسلمہ کے مخالف ہیں. اور آج بھی جو کچھ بھی ظلم و فساد اس امت میں ہو رہا ہے، ان کے پیچھے یہودیوں کا اور صہیونیوں کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر محبوب بندے ہیں تو پھر اتباع رسول شرط ہے. عزیزان گرامی، ما آتاکم رسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول دے رہا ہے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ. یعنی تمہارا گو اینڈ اسٹاپ، تمہارا جانا اور تمہارا رکنا، تمہارا قدم بڑھانا، تمہارا قدم پیچھے ہٹانا رسول کی اتباع میں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میلاد منا کر نعت پڑھ کے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ محبت سرکار کی جو دل میں تھی آج زبان پہ آتی ہے تو سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے. سب مل کے کہیں سبحان اللہ. اس لیے کہ نام مصطفیٰ کا، توجہ فرمائیے گا، میلاد مصطفیٰ کا اور ذکر الہی ہو رہا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ اب جو میلاد کے منکر ہیں تو ان سے کہو کہ یہ جناب میلاد مصطفیٰ کا ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اللہ کا اس میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ اس میلاد سے رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور رحمت الہی کا ذکر. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ سراپا رحمت ہیں. رحمت الہی کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، شریعت کا تذکرہ ہے، سنت و سیرت رسول کا تذکرہ ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ رسول کس کا؟ اسی کا بھیجا ہوا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ نعتیں پڑھی جائیں، عقیدت کا اظہار کیا جائے. یہ بھی ایک عقیدت کا اظہار ہے کہ آپ اس رحمت الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنت پر قدم بڑھایا جائے اور ان کی اتباع کی جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان محبتوں کو بانٹا جائے، ان محبتوں کو تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، ضرب دی جائے، اس کو ملٹیپلائی کریں. یہ جو آپ قمقمے میں لگا کر چراغاں کر کے رات کے اس پہل لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہہ کر در حقیقت ان خوشیوں کو، ان خوشیوں کے پیغام کو اہل ایمان تک پہنچا رہے ہیں کہ جس کے دل میں ولائے رسول ہوگی وہ خود بخود کھنچتا چلا آئے گا.
مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس آپ لے لیجئے اور یہاں سے لے کر گلی کے کونے تک توجہ فرمائیے گا، بظاہر کوئی آپ کو لوہے کے ٹکڑوں کا اثر نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی مقناطیس چلنا شروع کرے گا یہاں سے گلی کے کونے تک، جب گلی کے کونے پر اختتام پر آپ کا سفر ختم ہوگا تو اس مقناطیس کے گرد بہت سارے ٹکڑے جمع ہو جائیں گے۔ یہ ذکر مصطفیٰ وہ الہی مقناطیس ہے جو حب رسول کرنے والوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جمع نہیں کر لیتا بلکہ ان کے اندر بھی ایسی نورانیت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ جہاں جہاں جاتے ہیں پیغام امن و محبت دیتے چلے جاتے ہیں۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقناطیس اپنی صفت دے دیتا ہے، سب میں نہیں دیتا، خاص خاص میں دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے عاشقان مصطفیٰ آئے ہیں یہ سرکار کی محبت میں آئے ہیں۔ تو میلاد منانا ایمان کا اظہار ہے، یہ گھر کی خوشی نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی خوشی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا ناز کر رہا ہے، خدا رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے۔ اور ضرب اور تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ آخری نقطہ آپ کی سماعت کی نظر کروں، ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی۔ پچھلے زمانوں میں تھی لیکن آج سب سے زیادہ ضرورت ہے عاشقان مصطفیٰ کو، اس لیے کہ نور اول، خلق اول رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ خلق اول، نور اول کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں رسول تھا۔ آج لوگ اعتراض کر رہے ہیں نور اور بشر ہونے پر، رسول اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو نور ہے یہ گھر کے نور جیسا ہے، ٹیوب لائٹ کا بٹن آف کر دیں گے تو آف ہو جائے گا، ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر دیں گے تو ٹیوب لائٹ جل جائے گی۔ نعوذ باللہ، رسول بھی اسی جیسا کوئی نور ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ میلاد کا انکار کر کے در حقیقت نور الہی کو بجھا دے، لیکن خدا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں وَاللَّهُ مُتِمُّ، خدا اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قمقمے جلا کر، یہ چراغانی کر کے، یہ ذکر محفل منعقد کر کے، یہ فرش میلاد بچھا کر آپ در حقیقت خدائی وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کہیں جائے لیکن ہم اللہ کے اس وعدے کے مطابق اس نور الہی کو زمین میں پھیلانے والے ہیں۔ کہ اللہ نے کہا کہ میں اس نور کو تکمیل کرنے والا ہوں، اس کو یہ پھیل کے رہے گا۔ علیہ السلام یعلو ولا یعلا علیہ، حدیث شریف میں ہے کہ اسلام سے سپر ہے رسول اللہ کا لائے وہ دین، آپ کی شریعت، آپ کا نظام توحید پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو اس وقت ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو آج اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، شریعت کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور فخر سے اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اور بعض اوقات میں علماء جناب علامہ انجم قادری صاحب دامت برکات علیہ کا حوالہ دوں گا، جنہوں نے واقع بنی قریظہ پر، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک محفل میں جہاں تمام شیعہ سنی علماء موجود تھے بنی قریظہ کا واقعہ نقل کیا اور کہا کہ اس کو غلط انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے مجلس میں بھی ایک جگہ اس کو بیان کیا تھا کہ شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ بنی قریظہ کا واقعہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے یہ ظالمان اور طالبان جو ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج رسول اللہ کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، مذموم مقاصد کو۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ امت محمدیہ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ امت جمع ہو گئی، متحد ہو گئی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ ہمارے برادران اہل سنت 12 ربیع الاول کو رسول کی آمد کا جشن بناتے ہیں، ہم اہل تشیع 17 ربیع الاول کو۔
تو اس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے بنایا جائے، اس لیے کہ یہ جب تک وحدت مسجدوں سے نکل کر، میلاد سے نکل کر گلی کوچوں تک نہیں پہنچے گی، ہم اسی ذبوحالی کا شکار رہیں گے۔ تو ضرور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی، جیسے مجھے بتایا کہ ایام محرم میں یہاں کے جو اہل سنت نوجوان ہیں وہ اہل تشیع کے ساتھ مل کر مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر اب جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا 9 ربیع الاول کے بعد ہم اہل سنت کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوں گے، اس لیے کہ کوئی فرق نہیں، رسول کا ذکر ہو یا آل رسول کا ذکر ہو، یہ دونوں اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ تو الحمدللہ جن نوجوانوں نے یہ اس محفل، اس نورانی اور پربرکت محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی جو دلی مرادیں ہیں ان کو بلّہ ان کے سب سے اچھی، اور یوں کہوں کہ جتنے بھی بیچلرز ہیں، جتنے بھی کوارے ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کو شریک حیات مل جائے۔ دیکھیں جیسے ہی میں نے کہا اور لبوں میں تبسم آنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح شریک حیات رسول اللہ کی طفیل عطا فرمائے، کہ میں یوں کہوں کہ جو ابھی تک اس ذکر میلاد میں نہیں آئے ہیں، خدا ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ذکر میلاد میں آئے، جہاں جس کو جو موقع ملے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، متفق ہوں، ایک دوسرے کے اجتماعات میں شریک ہوں۔ کل 12 ربیع الاول کا بہت بڑا دن ہے، امت مسلمہ کے لیے اتحاد و وحدت کا پیغام دینا ہے، سب مل کے جو ہے وہ اس میں شریک ہوں، جلوسوں میں جائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ عزیزان گرامی، بس آخری نقطہ یہ، اور اس کے بعد زحمت تمام، کہ ضرورت اس بات کے متحد ہوں۔ یہ ہفتہ وحدت صرف نام کا ہفتہ وحدت نہیں ہے، بلکہ یہ اسی لیے، اور میں خود اہل سنت علماء میرے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو برادران اہل تشیع ہیں وہ یہاں کے اہل سنت مساجد میں جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جائیں، اس وحدت کو قائم رکھیں۔ اہل سنت اہل تشیع کی مساجد میں آئیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائیں، اس خوف کی فضا کو توڑیں۔ یہ دشمن کی بنائی ہوئی فضا ہے عزیزان گرامی، دشمن کی فضا بنائی ہوئی فضا ہے، اس کو توڑیں، جائیں، تاکہ یہ عملی اتحاد ہو۔ اپنے گھروں میں دعوت دیں، ان کی دعوتوں کو قبول کریں، تاکہ یہ محبت کا، یہ نور کا، یہ ہدایت کا، ارتقاء کا، یہ عظمت کا، یہ شرافت کا، یہ طہارت کا جو پیغام رسول اللہ نے دیا ہے وہ گلی کوچوں تک پہنچ جائے۔